کہ جس طرح یہ کر رہے ہیں تو اگلے 1-1.5 سال یہ آرام سے یہ کیس کو گھسیٹ سکتے ہیں. یہ پٹیشنر یہ جو بیل کی ان کا ارادہ نہیں ہے عمران خان کو اور بچہ بی بی کو بیل دینے کا. یہ تو بہت واضح ہو گیا ہے. دوسرا ہے توشہ خانہ 2 اور توشہ خانہ 2 جو ہے اس کی وہ تو ابھی اس کا بھی کیس لگانے کو یہ تیار نہیں ہے بیل ہیئرنگ کا. تو یہ جو 2 اہم کیسز ہیں یہ جو جج صاحب ہیں ان کو اوپر سے عاصم لا کے تحت ان کو بھی اجازت نہیں ملی ہے کہ یہ عمران خان کو رہائی دیں. یہ تو بہت واضح ہو گیا ہے. اب ہمیں یہ کنسرن ہے کہ جو عمران خان کا جو زیادہ ہمارے لیے بڑا کنسرن ہے کہ عمران خان کا ہم نے بار کہا ہے کہ عمران خان کی آنکھ اس کے اندر جو مسئلہ ہے. میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ نے اس کے اوپر بہت واضح اس کے اوپر ڈاکٹر عظمیٰ اور جو ہمارے ان کے اپنے ذاتی ڈاکٹرز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں عمران خان کا شفا انٹرنیشنل میں پورا مکمل چیک اپ کروانا ہے تاکہ پتہ چلے کہ کیا وجوہات ہیں کہ عمران خان کی آنکھ کے اندر یہ کلاٹ آیا. ایک یہ بات کر رہے ہیں ٹریٹمنٹ کی, یہ ہمارے ڈاکٹرز جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ کلاٹ آیا کیوں. اور ڈاکٹر عظمیٰ کا بہت یہ کنسرن ہے کہ دوسری آنکھ میں بھی یہ ہو سکتا ہے جو ابھی عمران خان کی ایک آنکھ میں ہے. تو یہ جب ہمیں خوشخبریاں سناتے ہیں کہ آنکھ ٹھیک ہو گئی, ہم کس کے کہنے کے اوپر یقین کریں؟ یہ جو سارے کے سارے جھوٹ بولتے ہیں. اگر ان کے اندر اگر عمران خان کی اگر آنکھ ٹھیک ہو گئی تھی تو ان کو کیا مسئلہ ہے کہ عمران خان کی رپورٹس دکھا دیں, ساری دنیا کو دکھائیں, میڈیا کے اوپر ڈالیں. جو سپریم کورٹ نے قبول کر لی تھی وہ رپورٹ تو نہیں تھی. اگر چیف جسٹس یحییٰ افریدی انصاف کرنا چاہتے تو ان کو کہتے ڈاکٹر ایک بلا کے پوچھتے, کسی ماہر ڈاکٹر کا مشورہ لیتے, اس کو عدالت میں بلاتے اور اس سے پوچھتے کہ یہ جو رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے سرکاری پیمز ہسپتال سے یہ ہمیں قبول کرنی چاہیے کہ نہیں. انہوں نے کسی ڈاکٹر کی طرف رجوع ہی نہیں کیا کہ کنسلٹ کر کے انہوں نے جلدی سے بغیر 1 منٹ ضائع کیے عمران خان کی جو وہ احمقانہ قسم کی جو میری بہن کہتی ہیں کہ کوئی ڈاکٹر ایسی رپورٹ لکھنے سے پہلے اس کو شرم آ جائے اور وہ اتنا کوالیفائڈ ڈاکٹر ہی نہیں ہوگا. تو جب اس قسم کی رپورٹ چیف جسٹس صاحب ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کیس کو واپس کو مطلب ریپ اپ کر دیا صحت کو اور پھر کہہ دیا کہ ہائی کورٹ چلے جاؤ. ہم سارے آ کے پھر ہائی کورٹ میں بیٹھ گئے. حسین صاحب نے اس دن دلائل دیے اور کیا کہا عدالت نے؟ عدالت نے مڑ کے کہا کہ چیف کمشنر کے حوالے کر دو, وہ فیصلہ کرے گا کہ عمران خان کو ہسپتال جانا ہے. یہ مذاق بنایا ہوا ہے عمران خان کا, انہوں نے یہ مذاق کر رہے ہیں. ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم قبول کر رہے ہیں اس چیز کو. بھائی اب تو میں یہ سوچتی ہوں کہ پنگ پونگ کر رہے ہیں کبھی اس ادارے سے اس ادارے پہ. یہ تو کلیئر ہو گیا کہ ان ججز کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ان ججز کو جب آرڈر آئے گا تو یہ دے دیں گے. لیکن ہم اس وقت ہمارے پاس چوائسز ختم ہو رہی ہیں. آپ کو کلیئر کر دیں اگر کسی نے آئندہ آپ کو آ کے کہا کہ عمران خان رہا نہ لگے, جو آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں جو ہمارے لائرز بتا رہے ہیں عمران خان کئی سالوں تک یہ نہیں رہا ہوئیں گے اس عدالت کے جو کرتوت ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں, پی ٹی آئی کو بھی کہہ رہے ہیں اور لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ سڑکوں پہ پریشر نہیں ڈالیں گے, یہ ایک ہی زبان سمجھیں گے آپ پریشر ڈالیں, مزاحمت کریں. جب تک ہم مزاحمت نہیں کریں گے یہ عدالتیں عمران خان کو کبھی بھی رہائی نہیں دے سکتی, کیونکہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے رہائی عمران خان کی. یہ انصاف کے ادارے, یہ بیچارے جو بیٹھے ہوئے ہیں ججز, یہ انصاف ختم ہو چکا ہے. انہوں نے آرڈر اوپر سے آنا ہے. تو آپ اب فیصلہ کریں. ہم نے جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں, لیکن اب پی ٹی آئی اور عوام فیصلہ کرے کہ کب آپ نے مزاحمت کرنی ہے, کب ان کے اوپر پریشر ڈالنا ہے. اتنا پریشر ڈالیں
کہ یہ عدالت عمران خان کا کیس سنے, بشرا بی بی کا کیس سنے, اور ان کو ان کا جو حق بنتا ہے, جو انصاف کے تقاضے ہیں, ان کو رہائی ملے. مہربانی. میڈم, عدلیہ سے تو آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب رہا ہوتے نظر نہیں آ رہے, تو پھر آپ سمجھیے کہ واحد راستہ کون سا ہے؟ مزاحمت, پریشر, سڑکوں پہ ساری دنیا سمجھ گئی. انصاف ختم. انصاف تو آپ کو یہاں سے انصاف آپ عدالت سے ختم ہو گئی, یہاں سے کچھ نہیں ملنا. اور پھر سے میں کہہ رہی ہوں, مزاحمت, آپ کا آئین آپ کو یہ حق دیتا ہے. ابھی تک جو انہوں نے آئین کو کی تباہیاں مچا رہے ہیں اور یہ تباہ کر رہے ہیں آئین کے اندر جو امینڈمنٹس ڈال کے, پر امن احتجاج انٹرنیشنل لا اجازت دیتا ہے اصل میں. اس لیے یہ بیچارے اگر یہ چاہتے تو آپ کو میں یقین سے کہتی ہوں انہوں نے اس کے اوپر بھی امینڈمنٹ لے آنی تھی. وہ اس لیے نہیں لا سکتے کیونکہ یہ انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ ہیں ایک جمہوریت کی کہ اس میں پرامن احتجاج ہو سکتا ہے. تو اب ہم سب کو کہہ رہے ہیں کہ اب آپ تیاری کریں, پی ٹی آئی آگے بتائے کب کرنا ہے, لیکن سڑکوں پہ آئیں, پرامن احتجاج, سڑکیں بھریں. جب تک آپ سڑکوں پہ نہیں آ کے بیٹھیں گے, عمران خان کو نہ اس کا علاج ہوگا, عمران خان کی آنکھ کا, اور نہ ہی عمران خان اور بشرا بی بی رہا ہوئیں گے. میڈم, آپ نے احتجاج کی بات کی, ایک طرف ہم دیکھتے ہیں عدالتوں سے عمران خان کی آئے روز تاریخ پہ تاریخ مل رہی ہے, دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہو یا تحریک تحفظ آئین پاکستان ہو, وہاں سے بھی ہمیں تاریخ پہ تاریخ مل رہی ہے. ہمیں نہیں بلکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر میں یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ احتجاج کا. دیکھیں کیا کہیں گے, مطمئن ہے کارکردگی سے لیڈرشپ کی؟ جو یہاں پہ جو لیڈرشپ ہے, یہاں جب عدالت میں ملاقات ہوتی ہے, ان کا یہ خیال ہے کہ ان کی یہ فکر ہے کہ جب آپ کال دیتے ہیں تو ہمارے پیچھے لوگ نہیں آئیں گے, یہ کئی لوگ کہتے ہیں. لیکن اڈیالہ پہ پہلا امتحان یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ دیکھیں قاسم خان کے اوپر ان کو شرم آنی چاہیے. یہ جو دو منسٹرز ہیں جو ان کے جو بیچارے وہ آتے ٹی وی پہ ان کو بٹھا دیتے ہیں, کیا نام ہے وہ, تاڑڑ اور وہ عظما بخاری, اس کے خلاف پٹیشن ڈال رہے ہیں. سلمان راجہ صاحب کو ہم نے کہا تھا کہ وہ تو آج ہی ڈالنے لگے تھے, لیکن وہ کہہ رہے تھے کوئی پارلیمنٹیرینز نے شاید پی ٹی آئی کے نہیں ان کو شاید تاڑڑ کے خلاف نہیں ڈالنا چاہتے پٹیشن. تو ہم نے سلمان راجہ صاحب کو کہا ہے کہ ہماری فیملی کی طرف سے ڈال دیں وہ پٹیشن. پیکا ایکٹ کے تحت ہے, جو انہوں نے جھوٹ بولا تھا قاسم خان کے اوپر, اور انہوں نے اتنا ڈرامہ کیا تھا, اور سب کو پتہ یہ جھوٹ تھا, یہ واضح طور پہ جھوٹ تھا, اور ہر چینل نے اس کو چلایا تھا, اور اس کے بعد اس کی تردید بھی نہیں آئی ہے. تو اس لیے ہم ان کے خلاف تاڑڑ اور یہ جو عظما بخاری ہے ان کے خلاف بالکل پٹیشن ڈالیں گے. پیکا جو انہی کے ایکٹ بنائے ہوئے اسی کے تحت انہی کے اوپر ڈالیں گے. لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ بنائی گئی میرے خیال سے, یا آزاد صاحب کی ہوگی. اب عظما بخاری اور تاڑڑ صاحب کسی ایکٹ کے تحت ہم جیل جائیں گے. اچھا, یہ بتائیے, آپ 35 منٹ کی ملاقات میں عمران خان صاحب نے قاسم خان کو کیا باتیں کی ہیں, کوئی آپ تھوڑا جو وہ بتا دیا آپ کو, پہلے بتا دیا.